جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک کے ایک وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے، وہ پاکستان جیسا ملک جس ملک کے اندر آپ کو اس کی اکنامک سچویشن کا بھی یہ پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں. یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر کے ریزروز بھی پڑے ہیں اور آپ کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے، آپ لڑ بھی لیں. جب آپ کمزور ہیں، جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبر اور حکمت سے چلنا ہے، وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے، جذبات نہیں شو کرنے. پھر مجھے یہ بتائیں، پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک راستہ دکھاتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، جو لیڈرشپ شو کرتا ہے، جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے، باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے. جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی ملک کو نقصان ہو. پھر توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب، زرداری کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں، میں پریس کانفرنسیں کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں، آپ نے پیمنٹ کر کے لی ہیں، جو بھی لیا ہے، واٹ ایور جو بھی آپ نے کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میرا یہ سوال کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اثاثے شو کریں، جی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ اثاثے ڈال دیا، جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، جی 5000 ٹیکس دیا، 0 ٹیکس دیا، جی میں نے اتنا ٹیکس دیا. جی ہمیں یہی سبق سیکھتے آئے نا، اسی وجہ سے لوگ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی، ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتہ. آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی آپ ایسا کریں، اسپوکس پرسنس کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں، توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اچھا جی آپ جا کے کہیں جی یہ کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے، یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے. الٹیمیٹلی وہ معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جو شو کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر، تو اس کا جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا. لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، یا وہ پہلے دن آگے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں یا توشہ خانہ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری سے پوچھا، ویسے ہی بائی دا وے میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے چھپ کر کے خاموش ہو گئے. انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. اس وقت میں وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی. ہمیں کہا جاتا رہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ انفارمیشن. بعد میں جب چیزیں سامنے یہ چیزیں سامنے آ گئی. اچھا جی پھر عبدالقادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا. اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا. جی یار آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی تو بنایا. شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا. اگر آپ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ، مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے بند لفافے میں ہی جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے. کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو، میں اس کا کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں نا. جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا. پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے، وہ آپ اس کا برملا ایکسیپٹ کریں، نہیں پھر کہیں کہ نہیں جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں. تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں. یہ بلیک ہولز تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں، ان کے جوابات بھی نہیں آپ دے رہے. ایک طرف آپ وائلنس کی پالیٹکس کو پروان چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن، ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں. یار کو سمجھ آتی ہے، کوئی ملک کا دشمن کرے، کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں. اب یہیں پہ بیٹھ کے اب اس سے سوشل میڈیا پہ
جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، جو پاکستان کی یوتھ ہے، میں ان سے آج بات کر رہا ہوں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ یقیناً اب میری پریس کانفرنس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، کچھ وقت لیں، حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے، کیا وہ تضادات موجود ہیں یا نہیں موجود. میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا نہ دیں. آپ میں جس پارٹی کو آج جوائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں آخری 2 منٹ بعد اس پہ بات کروں گا، وہ میں پیغام آپ کو بعد میں دوں گا. لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی گاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پارک کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کہ ختم ہو گئی. مثلاً ہر چیز ختم ہو گئی، پولیس کی گاڑی گزری ہے، وہاں پر ایسے نوجوان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیوں گاڑی توڑی ہے تم نے جا کے؟ ہماری گاڑی ہے، پولیس کی گاڑی ہے، یہ تم نے گاڑی کیوں جلائی ہے، کیوں توڑی ہے؟ جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے. یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے کو پاکستان کا قانون بھی تو موجود ہے. اگر خان صاحب کو پکڑنے آتا ہے تو کل کو اس کا جائزہ پاکستان کی عدالتوں نے لینا ہے نا. وہ لیڈر تو کہتے ہیں جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے، وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کھلے دل سے جی میں ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں، اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بلا دیا کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں وہ ہماری اس نوجوان یوتھ کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپنے مزدور ہے جو اپنے بچوں کا روزگار لیتے ہیں، کہ ہم صرف اور صرف حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں، ہم اپنے ہی اداروں سے جو ہے وہ لڑنے نکل پڑیں. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی شخص بھی جو ہے اس میں ونر نہیں ہے. الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی الٹیمیٹلی لوزر ہوگا. یہ حقائق کو آپ مد نظر رکھیں، ان حقائق کو آپ ان کا جائزہ لیں. اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں، وہ سارے سوچ رہے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو، وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن چونکہ میری 16 سالہ میری رفاقت، میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے، سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے. لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی، بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان،